بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حضرت مالک بن دینار اللہ کے بہت بڑے ولی بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو بیداری کی حالت میں 250 سے زیادہ مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار ہوا۔ حضرت مالک بن دینار سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا رسیا تھا۔ میں نے ایک نفیس باندی خریدی، وہ میرے دل میں خاص مقام کی مالک بن گئی۔ اس سے میری ایک بچی پیدا ہو گئی۔ میں اس بچی کو حد سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ جب وہ زمین پر گھسٹ کر چلنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت اور بڑھ گئی۔ وہ مجھ سے مانوس ہو گئی اور میں اس کے سامنے جب شراب لا کر رکھتا تو وہ آ کر کھینچا تانی کر کے میرے کپڑوں پر شراب بہا دیتی۔ جب اس کی عمر 2 سال ہوئی تو وہ فوت ہو گئی۔ میرے دل کو اس کے غم نے بیمار کر دیا۔ 15 رمضان المبارک کو جمعہ کی رات میں شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ سور پھونکا گیا ہے، قیامت قائم ہو گئی ہے، مردے قبروں سے اٹھائے جا رہے ہیں اور تمام مخلوق جمع کی جا رہی ہے۔ میں بھی ان میں شامل تھا۔ میں نے اپنے پیچھے ایک آواز سنی، مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا، کالے رنگ کا، آنکھیں نیلی ہیں، منہ کھولے میری طرف دوڑا چلا آ رہا ہے۔ خوف و دہشت کے مارے میں بھاگا۔ راستے میں ایک ستھرے لباس والے شخص کے پاس سے گزر ہوا۔ میں نے سلام کہا، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، بابا مجھے اس اژدہے سے بچا دو۔ وہ بوڑھا رونے لگا اور کہا، میں کمزور اور ضعیف ہوں۔ یہ اژدہا بہت ہی زبردست اور طاقتور ہے۔ میرے بس میں نہیں کہ میں اسے روک سکوں۔ آگے چلو اور بھاگو، شاید اللہ تعالیٰ تیری نجات کی کوئی صورت بنا دے۔ میں آگے بڑھ کر بھاگنے لگا اور ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا۔ ادھر سے میں نے جہنم کے طبقات کو جھانک کر دیکھا، ان کی ہولناکیاں دیکھی۔ قریب تھا کہ اژدہے کے خوف سے میں ان میں جا گرتا۔ مجھے کسی نے آواز دے کر کہا، چلو یہاں سے، تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا اور وہاں سے واپس لوٹا تو اژدہا میرے پیچھے تھا۔ میں پھر اسی بوڑھے کے پاس آیا اور کہا، بابا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس اژدہے سے میری جان چھڑا دو۔ وہ بوڑھا پھر رونے لگا اور کہا، میں بہت ہی ضعیف اور ناتواں ہوں۔ تم اس پہاڑ کے پاس جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، اگر تمہاری کوئی امانت ہو تو وہ تمہاری مدد کرے گی۔ میں نے دیکھا چاندی کا ایک گول پہاڑ ہے، اس میں جگہ جگہ سوراخ اور روشن دان ہیں اور پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ ہر روشن دان پر سونے کے 2 پٹے ہیں اور ان کے قبضے یاقوت کے ہیں اور آرائش موتیوں کی۔ ہر پٹ پر ایک ریشمی پردہ پڑا ہوا ہے۔ جب میں نے پہاڑ کی طرف نظر دوڑائی تو فوراً اس کی طرف بھاگا اور اژدہا میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی، پردے ہٹاؤ، دروازہ کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، شاید اس حاجت مند کی یہاں کوئی امانت ہو جو اسے دشمن سے نجات دلا دے۔ میں نے دیکھا کہ تمام پردے ہٹ گئے اور دروازے کھل گئے اور ان روشن دانوں سے بہت سارے بچے میری طرف جھانکنے لگے۔ ان کے چہرے چاند کی مانند چمک رہے تھے۔ اژدہا بھی میرے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ ان بچوں میں سے ایک نے چلا کر کہا، ارے سب آؤ، اس کا دشمن اس کے قریب آ گیا ہے۔ وہ جوک در جوک کھڑے ہو کر جھانکنے لگے۔ اچانک میری وہ بچی جو 2 سال کی عمر میں مر گئی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ جھانک رہی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو رونے لگی اور کہا، ہائے یہ تو میرا باپ ہے۔ پھر اس نے نور کے جرمٹ میں سے تیزی کے ساتھ چھلانگ لگائی اور میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ میری طرف بڑھا کر میرا دایاں ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو اژدہے کی طرف بڑھا دیا تو وہ بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ سے میری داڑھی پکڑ کر کہا، اے ابا جان، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ میں رونے لگا اور کہا، اے بیٹی تم لوگ بھی قرآن کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہم تو تم سے زیادہ بھی قرآن کو جانتے ہیں۔
میں نے کہا اژدہے کے بارے میں کچھ تو بتاؤ جو مجھے ہلاک کرنے لگا تھا۔ اس نے کہا اے بابا وہ تیرا برا عمل ہے جس کو تو نے طاقتور بنایا ہے، وہ تجھے جہنم کی آگ میں ڈبونا چاہتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا اے بیٹی اس بوڑھے کے بارے میں بتاؤ جو راستے میں ملا تھا، تو میری بیٹی نے کہا اے بابا وہ تیرا نیک عمل ہے جسے تو نے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اب وہ برے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا اے بیٹی تم اس پہاڑی میں کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے، تمہارے انتظار میں ہیں کہ جب تم آؤ گے تو ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں گھبرا کر اٹھا، صبح کو میں نے شراب چھوڑ دی اور اس کے سارے برتن توڑ ڈالے، یوں اللہ تعالیٰ نے میری توبہ کا سبب پیدا کیا۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اولاد اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ مزید ایسی ہی معلوماتی دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی